کربلا کا میدان اپنے خونشکا مناظر اور مظلومیت کی داستانیں رقم کر چکا تھا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت کے بعد اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ خیمے جلا دیے گئے، اموال لوٹ لیے گئے اور بچوں، خواتین کو قید کر لیا گیا۔ ان مصائب کی زنجیر میں سب سے نمایاں کردار حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تھا، جو اپنے بھائی کی شہادت کے بعد اہل بیت کی نگہبان بن گئیں اور ظلم کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہوئیں۔ انہیں کوفہ اور پھر شام تک کا سفر کن کٹھن مراحل سے گزر کر طے کرنا پڑا۔ یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا دردناک باب ہے جو آج بھی دلوں کو خون کے آنسو رلاتا ہے۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد شمر ذل جوشن کے حکم پر اہل بیت اطہار کو قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر پیدل طے کروایا گیا اور قافلے میں امام زین العابدین علیہ السلام، جو بیماری کی وجہ سے بستر پر تھے، نیز کمسن بچے اور بیویاں شامل تھیں۔ ہر قدم پر کربلا کی یادیں تازہ ہوتی تھیں اور امام حسین علیہ السلام کا سر بریدہ نیزے پر اس قافلے کے ہمراہ تھا۔ جب یہ مظلوم قافلہ کوفہ میں داخل ہوا تو شہر کی گلیوں اور بازاروں میں ہزاروں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ اہل کوفہ جو کچھ دیر پہلے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھ کر بلا رہے تھے، آج ان کے اہل خانہ کو قیدیوں کی صورت میں دیکھ کر خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ پتھر پھینکتے، کچھ ہنستے اور کچھ رونے کا دکھاوا کرتے۔ اس عالم میں بھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ جب اسیران کربلا کوفہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے تو حضرت زینب نے دیکھا کہ اہل کوفہ تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے ایک ایسا فصیح و بلیغ خطبہ دیا جس نے کوفہ والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے اہل کوفہ، تم پر ہلاکت ہو۔ جانتے ہو تم نے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے اور کس کا خون بہایا ہے، کس کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ تم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کیا ہے جس کی نحوست ہمیشہ تم پر رہے گی۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم پر ظلم کر کے تم نے فتح حاصل کر لی ہے؟ آپ کے اس خطبے نے کوفہ والوں کو آبدیدہ کر دیا۔ کچھ لوگ آپس میں کہنے لگے، خدا کی قسم، یہ خاندان نبوت ہے۔ آپ کے الفاظ کی تاثیر سے بہت سے لوگ شرمندہ ہوئے اور رونے لگے۔ اسیران کربلا کو پھر کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے امام حسین کے سر مبارک کو اپنے سامنے رکھوایا اور اپنی فتح کا اعلان کیا۔ اس نے حضرت زینب کو دیکھ کر طعنہ دیا، کیا دیکھا تم نے؟ اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت زینب نے بے خوفی سے جواب دیا، میں نے خیر ہی دیکھی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے شہادت لکھ دی گئی تھی، سو وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ بہت جلد تم بھی اپنے رب کے حضور جاؤ گے، اور وہ تمہارے اور ان کے درمیان کوفہ میں چند دن قید رکھنے کے بعد اسیران اہل بیت کو شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ یہ سفر کوفہ سے بھی زیادہ کٹھن اور روح فرسا تھا۔ کئی دنوں پر محیط اس سفر میں اہل بیت کو سختیاں اور مصائب جھیلنے پڑے۔ راستے میں انہیں کھلے آسمان تلے رکھا جاتا اور کھانا پینا بھی مشکل سے میسر آتا۔ امام حسین کا سر مبارک نیزے پر قافلے کے آگے آگے چلتا تھا اور یہ منظر اہل بیت کے غم میں مزید اضافہ کرتا تھا۔ جب یہ قافلہ شام کے شہر دمشق میں داخل ہوا تو یزید نے اپنی فتح کا جشن منانے کا حکم دیا تھا۔ شام کی گلیوں کو سجایا گیا تھا اور لوگ خوشیاں منا رہے تھے کہ ایک باغی کو ختم کر دیا گیا۔ اہل بیت کو اسی جشن کے ماحول میں شہر کی گلیوں سے گزارا گیا تاکہ ان کی توہین کی جا سکے، لیکن حضرت زینب اور دیگر خواتین کی عزیمت نے دشمنوں کے منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ یزید کے دربار میں جب اسیران اہل بیت کو لایا گیا تو یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ یزید تخت پر بیٹھا تھا اور اس کے سامنے امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں رکھا ہوا تھا جس پر وہ چھڑی مار رہا تھا۔
اس نے اہل بیت کی خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے طعنے دیے اور اپنے اشعار میں اپنی فتح کا ذکر کیا۔ اس وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے صبر اور حوصلے کی انتہا پر تھیں۔ آپ نے یزید کے سامنے کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا جو ظلم کے خلاف حق کی آواز بن گیا۔ آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، اور درود و سلام ہو میرے نانا رسول اللہ سلام و آل پر۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں اس طرح ذلیل و رسوا کر کے اور ہمارے خاندان پر ظلم کر کے ہمیں شکست دے دی ہے؟ خدا کی قسم تو رسوا ہوا ہے اور تجھے ذلت کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے مزید فرمایا، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو نے ہمیں قید کر کے اور ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر پھروا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے؟ تو نے اپنے ہاتھوں سے وہ کیا ہے جس کی نحوست تیرے اوپر سایہ پگن رہے گی، اور بہت جلد تو اپنی پاداش کو پہنچے گا۔ اللہ کی قسم، تو نے ہمارے گھرانے کو رسوا نہیں کیا بلکہ تو خود رسوا ہوا ہے۔ حضرت زینب نے یزید کے آباء و اجداد کی برائیوں اور نبی اکرم خاندان پر ان کے ظلم کو بے نقاب کیا اور واضح کیا کہ یزید کا یہ عمل در حقیقت بنی امیہ کی پرانی عداوت کا تسلسل ہے۔ آپ نے یزید کو یاد دلایا کہ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ مظلوم کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اس خطبے کی تاثیر یہ ہوئی کہ دربار میں موجود بہت سے لوگ متاثر ہوئے اور یزید کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوئے۔ حضرت زینب کے خطبات، امام زین العابدین کی ثابت قدمی اور اہل بیت کی مظلومیت نے یزید کو مجبور کر دیا کہ وہ انہیں رہا کر دے۔ یزید نے دیکھا کہ اس کا ظلم اس کے اپنے ہی خلاف جا رہا ہے، اور اگر اس نے مزید اسیران کربلا کو قید رکھا تو اس کا تخت و تاج خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار کو شام سے مدینہ کی طرف واپس روانہ کیا گیا۔ یہ سفر بھی انتہائی غمگین تھا کیونکہ وہ کربلا میں اپنے پیاروں کو چھوڑ کر واپس آ رہے تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت زینب نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری دی اور اپنے نانا کو کربلا کے تمام مصائب سنائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی بقیہ زندگی امام حسین کے پیغام کو پھیلانے، اسلام کی سچی تعلیمات کو عام کرنے اور بنی امیہ کے ظلم کو بے نقاب کرنے میں گزاری۔ واقعہ کربلا کے تقریباً 1.5 سال بعد 15 رجب سن 62 ہجری کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے 56 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کی وفات کے مقام کے بارے میں مختلف روایات ہیں، تاہم مشہور ترین روایت کے مطابق آپ کا مزار دمشق شام میں ہے، جہاں ہر سال ہزاروں زائرین آپ کے روزے کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی زندگی صبر، قربانی، عزیمت اور حق گوئی کی ایک لازوال مثال ہے۔ انہوں نے کربلا کے خونی واقعے کے بعد اسلام کے حقیقی پیغام کو زندہ رکھا اور ظالم حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھانے کی ایسی بنیاد رکھی جو رہتی دنیا تک مظلوموں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ ان کا کردار آج بھی خواتین کے لیے بالخصوص ایک مثالی حیثیت رکھتا ہے کہ کس طرح دین اور اقدار کی خاطر ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔